السلام علیکم۔ آج کی کہانی صاحبان کی آرزو۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ وہ روز و شب تلقین کرتے کہ بیٹی خوب محنت سے پڑھو، اچھے نمبر لاؤ تاکہ تمہارا میرٹ بن جائے۔ وہ ہر وقت میرے لیے فکر مند رہتے تھے، خود پڑھاتے اور ٹیوشن بھی رکھ دی تھی۔ لگتا تھا جیسے مجھے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا ان کی زندگی کا خواب ہے۔ خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، خوابوں کی دنیا بہت خوبصورت ہوتی ہے، اسی لیے آدمی خوابوں میں ہی زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب کے خواب پورے ہوں۔ خواب کی تعبیر تو بہت ہی کم خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ جب میں FSC کے دوسرے سال میں تھی، والد صاحب رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ ان کا خواب ادھورا رہ گیا اور وہ خود بھی ایک خواب کی طرح ٹوٹ گئے۔ ان کی وفات سے ہمارے گھر کی خوشیاں کہیں دور جا بسیں اور مکان پر ویرانی نے ڈیرا جما لیا۔ والد گھر کے واحد کفیل تھے۔ مجھ سے 4 بھائی چھوٹے تھے، اسکول جاتے تھے۔ ماں ایک گھریلو عورت تھی، وہ گھر کو سنبھالا نہ دے سکتی تھی، صرف 4 جماعتیں پاس تھیں۔ جمع پونجی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ تب پہلی بار مجھے گھر سے قدم باہر نکالنا پڑا۔ میں نے FSC بہت ہی نامساعد حالات میں مکمل کی تھی۔ نمبر اچھے تھے، لیکن باپ کی وفات کا صدمہ ایسا تھا کہ یکسوئی سے امتحان نہ دے سکی تھی۔ میرا میرٹ نہیں بنا۔ اگر میرٹ بن بھی جاتا تب بھی میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے کثیر رقم درکار تھی، لاکھوں کی فیس کہاں سے آ سکتی تھی۔ حالات انتہائی خراب تھے، ایسے میں خوشحال رشتہ دار تو پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا، اسی لیے میں سوچتی اچھا ہی ہے رشتہ دار چھوڑ گئے۔ سر پر ضرورت کا کفن باندھ کر میں نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ دفتر دفتر، در در، اسکول اسکول بھٹکتی رہی۔ بدقسمتی سے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ ملتی بھی کیسے؟ ایک تو FSC اور اوپر سے کوئی رشوت اور نہ ہی کوئی سفارش۔ تھک ہار کر گھر بیٹھ گئی۔ مجھے یاد ہے اس روز 1 روپیہ بھی گھر میں نہ تھا، تبھی ایک کباڑیے کا ہمارے گھر کے سامنے سے گزر ہوا۔ پرانا سامان دے دو، اچھی قیمت لے لو، اس کی آواز گونج رہی تھی۔ ہمارے گھر ایک ٹی وی رہ گیا تھا جو کافی پرانا تھا۔ میں نے اسے کھڑکی سے آواز دی کہ بھائی ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گیا۔ اس کے پاس ایک ٹھیلا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ٹی وی خریدو گے؟ کہنے لگا ہاں، لیکن اگر چلتا ہو۔ میں نے جواب دیا کہ چلتا ہے۔ اس نے ٹی وی دیکھا اور 3000 روپے میں خرید لیا۔ جس گھر میں 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو، 3000 کی رقم ان کے لیے بڑی ہوتی ہے۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی جو نہ سمجھتے وہ رونے لگے کہ آپی اس آدمی کو کیوں ہمارا ٹی وی دے رہی ہو۔ 2 تو اس سے بھی چھوٹے تھے، ان کو سمجھ نہ آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ دونوں بڑوں کو تسلی دی کہ پرانا ٹی وی بیچ کر ہم نیا ٹی وی لے لیں گے۔ چھوٹے تھے، چپ ہو گئے، اور ہم نے تفریح کا سامان بیچ کر پیٹ کا دوزخ بھرنے کا سامان خرید لیا۔ اتفاق سے اسی روز میری ایک کلاس فیلو ہمارے گھر آئی۔ اس کا نام ماجدہ تھا۔ کہنے لگی ہمارے گھر میلاد ہے، تم اپنی امی کے ساتھ کل ضرور آنا۔ پہلے قرآن خوانی ہوگی، پھر میلاد شریف اور آخر میں کھانا ہوگا۔ میں نے باتوں باتوں میں ماجدہ سے گھر کے حالات کا تذکرہ کیا اور نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہونے کا بتایا۔ کہنے لگی کل آؤ گی تو تم کو اپنی چچی سے ملواؤں گی، ان کی جیٹ کی ایک بڑی فرم ہے، ان کو اکثر کلرک لڑکیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اگلے روز اسی وجہ سے میں امی کے ہمراہ ماجدہ کے گھر آ گئی۔ جب محفل میلاد تمام ہو گئی تو اس نے چچی سے ملوایا۔ وہ نیک خاتون تھی۔ اپنا فون نمبر دیا اور ایڈریس بھی لکھ کر دیا۔ بولی میرے پاس آ جانا، اپنے جیٹ سے کہہ کر تم کو ملازمت دلوا دوں گی، ان کو آج کل ورکر لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ایک روز بعد ہی میں اس خاتون کے گھر موجود تھی۔ ان کا نام سائرہ تھا۔
سائرہ آنٹی نے اپنے دیور موئز کو کہا کہ ان کو بڑے بھائی سے ملوا دو، اگر کوئی جگہ خالی ہو تو زویا کو ملازم رکھ لیں۔ موئز مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر بھائی کے پاس دفتر لے گئے۔ انہوں نے سرسری سا انٹرویو لیا اور موئز سے کہا کہ ان کو تقرری کا لیٹر ٹائپ کروا کر دے دو۔ اگلے روز میں کمپنی جانے لگی۔ میرا کام فائلیں درست جگہ رکھنا تھا۔ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک آفس ہوتی اور پھر گھر آ جاتی۔ تنخواہ اتنی تھی کہ کھینچ تان کر گزارا ہونے لگا۔ 2 ماہ کام کیا تو ایک روز موئز صاحب میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے، زویا، ہماری کمپنی نے دوسری برانچ کھول لی ہے۔ یہ برانچ آپ کے گھر کے نزدیک ہے، بہتر ہوگا کہ آپ وہاں کام کر لیں۔ یوں سمجھ لیں کہ کمپنی کی طرف سے آپ کا تبادلہ نئی برانچ میں ہو گیا ہے۔ مجھے بھی سہولت محسوس ہوئی کیونکہ موجودہ دفتر گھر سے بہت دور تھا اور برانچ ہمارے گھر سے بہت نزدیک تھی جو نئی کھلی تھی۔ میں خوش ہو گئی۔ موئز صاحب نے بتایا کہ نئی برانچ کے مینیجنگ ڈائریکٹر وہ خود ہوں گے۔ کمپنی کے مین آفس میں موئز صاحب کے بڑے بھائی حسن صاحب بیٹھتے تھے، جو کافی بردبار اور شریف آدمی تھے اور اپنے ورکرز سے ان کا رویہ شفقت آمیز تھا۔ موئز صاحب تھوڑے سے مختلف تھے۔ ان کا رویہ اپنے ملازموں کے ساتھ بے تکلفانہ تھا۔ مجھے بھی وہ اکثر اپنے کمرے میں بلاتے، لیکن تہذیب سے بات کرتے تو مجھے عجیب محسوس نہ ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کے گن کھلنے لگے، مجھ پر تو زیادہ ہی مہربان ہونے لگے۔ شروع میں ذرا گھبرائی، لیکن خوبصورت دولت مند ہونے کے باوجود موئز صاحب میں غرور بالکل نہ تھا۔ باس سے زیادہ دوست لگتے، بے تکلف، ہر مسئلہ ان سے بیان کیا جا سکتا تھا۔ تبھی میری ان سے انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی۔ نئی برانچ میں کام زیادہ نہ تھا، زیادہ تر فارغ بیٹھی رہتی۔ تب موئز صاحب مجھے بلا لیتے، کہتے، زویا، اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤ۔ ان کے دفتر سے ملحقہ کچن میں چائے بنا کر دیتی تو خوش ہوتے، کہتے اتنی اچھی چائے میں نے آج تک نہیں پی۔ ایسی تعریفوں سے میں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے، میرے گھریلو حالات کے بارے میں پوچھتے تو اپنی پریشانیاں ان کے گوش گزار کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ موئز زندگی سے بھرپور آدمی تھے، خوب باتیں کرتے تھے، کہتے ایسے ڈری سہمی اور مجبور سی مت نظر آیا کرو، زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو خوش دلی سے بسر کرو۔ دیکھو، پریشانیاں اور مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ ہم لوگ جو تم کو بڑے خوش قسمت اور قابل رشک دکھائی دیتے ہیں، پریشانیاں تو ہم کو بھی گھیرے رہتی ہیں۔ اگر ہماری پریشانیاں جان لو تو تم اپنی مشکلات بھول جاؤ۔ لہٰذا خوش رہا کرو اور کبھی کبھی سیر و تفریح بھی کیا کرو، اس طرح انسان ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے۔ موئز کی باتیں ذہن کو سکون دینے لگی تھیں۔ دفتر میں ملازمت سے پہلے میں ایک باپردہ لڑکی تھی، کالج جانے کے سوا کبھی گھر سے نہ نکلتی۔ پہلی بار ملازمت کی خاطر نکلی، باہر کی دنیا ابھی تک نہ دیکھی تھی۔ موئز کی باتیں سنی تو نئے نئے ارمانوں نے دل میں ہلچل مچا دی۔ اس خیال نے بے چین کر دیا کہ میری عمر کی لڑکیاں کتنے مزے سے رہتی ہیں، ایک میں ہوں کہ گھر والوں کی خاطر دن بھر محنت کرنے پر مجبور ہوں۔ کیا کرتی، حالات کے جال میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ اپنی بے بس زندگی کے بارے میں سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ موئز پہلے میری ہاتھ کی چائے کی تعریف کرتے، اب شکل و صورت کی بھی تعریف کرنے لگے تھے۔ میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی کہ یہ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی اور موضوع نہ ملے تو لڑکیوں کی حسن کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ میں یوں بھی اچھی صورت کی مالک تھی اور اچھی صورت کی ہر کوئی تعریف ہی کرتا ہے۔ ایک روز اچانک تیز بارش ہو گئی، چھٹی کا وقت تھا۔ موئز میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بارش بہت تیز ہے، تم کیسے گھر جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ میں بارش رکنے کا انتظار کروں گی۔ وہ بولے، اگر رات تک نہ رکی تو کیا یہیں بیٹھی رہو گی؟ رک بھی گئی تو سڑکوں پر اتنا پانی ہوگا کہ تم کو کوئی سواری نہ ملے گی۔ میں گھر جا رہا ہوں، اگر مناسب سمجھو تو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا۔ خالی دفتر میں بارش رکنے کے انتظار میں بیٹھے رہنے سے وقت پر چلے جانا ہی بہتر تھا۔ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور انہوں نے گھر ڈراپ کر دیا۔ اس بہانے میرا گھر بھی دیکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ ہمارے گھر آئے، امی کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، میرے بھائیوں سے گھل مل گئے اور گھریلو سا ماحول بن گیا۔ دفتر میں وہ میرے ساتھ بہت زیادہ اپنائیت سے پیش آنے لگے۔ اس طرح ہم میں دوریاں مٹ گئیں اور میں ان کے ساتھ
ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جانے لگی۔ میں بھی زندگی کی بدرنگی اور انتھک محنت سے گھبرا گئی تھی۔ اب زیست کے تپتے صحرا میں موئز کا وجود ایک بادل کی طرح تھا۔ ان کا ساتھ میرے لیے خوشگوار ہوا کا ٹھنڈا جھونکا تھا۔ ہم اکثر شامیں اکٹھی گزارتے۔ زندگی اب اتنی زیادہ بے رنگ نہ رہی تھی۔ سال گزر گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ ایک بار مجھے بخار آیا تو کافی دن بیمار رہی، آفس بھی نہ جا سکی۔ ہفتہ بھر موئز نے انتظار کیا، پھر وہ خود میرے گھر آ گئے۔ میں نڈھال تھی۔ میری نکاحت دیکھ کر شاید وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر امی سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ امی نے بھی ہاں کر دی کیونکہ کمپنی کا باس مجھ سے شادی کا آرزو کر رہا تھا۔ وہ ہاں نہ کرتی تو اور کیا کرتی۔ صحت مند ہو کر آفس آئی تو ماحول کافی بدل چکا تھا۔ انہوں نے میری میز اپنے کمرے میں لگوا لی تھی اور مجھے پرسنل سیکریٹری بنا لیا تھا۔ حالانکہ پرسنل سیکریٹری کے تمام فرائض وہی صاحب سر انجام دے رہے تھے جو پہلے سے یہ کام کر رہے تھے۔ میں تو بس نام کی سیکریٹری تھی۔ اس لحاظ سے میری تنخواہ اور عزت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ میری تعریفیں کرتے اور مستقبل کی بیگم کہتے تو یہ کلمات سن کر میرا دل پھول کی طرح کھل اٹھتا۔ ایک روز بولے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں تمہارے لیے علیحدہ گھر لے لوں گا، فرنیچر سے آراستہ ہوگا۔ جو ہی یہ کام مکمل ہوگا ہم نکاح کر لیں گے اور تم اس گھر میں شفٹ ہو جانا۔ میں خوش ہو گئی۔ اب میں پرسکون تھی۔ خود کو باس کی ہونے والی بیگم سمجھتی تھی۔ میرا مستقبل واضح اور میرے سامنے تھا۔ انجان راستوں کے اندھیرے اب مجھے نہیں ڈراتے تھے۔ امی سے کہتی تھی اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفس ٹائم کے بعد روز گاڑی میں موئز کے ہمراہ جاتی۔ ہم باہر وقت گزارتے اور اچھی اچھی باتیں کرتے۔ میں مستقبل کے سہانے خواب دیکھتی اور موئز مجھے وہ خوبصورت خواب دکھاتے۔ ہم شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ روز مجھے شاپنگ کرانے کے لیے لے جاتے۔ میں گھر کی چیزیں خریدتی۔ ہم اکٹھے کراکری اور گھرداری کا سامان پسند کرتے۔ وہ گھر جو مستقبل میں ہم دونوں کا ہونے والا تھا، ہم اس کو سجا رہے تھے۔ ایک روز وہ اپنے 3 دوستوں کے ہمراہ گھر آئے اور ایک کاغذ پر میرے سائن لیے۔ یہ نکاح نامہ تھا۔ 2 دوست گواہ بن گئے اور ایک نے رسمی طور پر نکاح پڑھوا دیا۔ کہنے لگے فی الحال نکاح نامہ پر کرنا ہے کیونکہ مکان تمہارے نام کر رہا ہوں، اسے رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے۔ کچھ دن بعد ایک کاغذ مجھے دیا کہ اپنے پاس رکھو کہ ہمارا نکاح نامہ رجسٹر ہو گیا ہے، اب تم میری بیوی ہو۔ پھر اس مکان میں لے گئے جو انہوں نے میرے لیے خریدا تھا۔ کہنے لگے جب چاہو یہاں آ کر رہ سکتی ہو، بلکہ آج سے ہی آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک رخصتی نہ ہو۔ کہنے لگے نکاح نامہ تو دے دیا ہے، اپنی امی کو دکھا دو، تم میری بیوی ہو، رہی دنیا کی رسمیں وہ بھی ہو جائیں گی۔ نکاح نامہ اور اس کی رجسٹری امی کو دے دیا تو انہوں نے یہی جانا کہ میرا موئز سے نکاح ہو گیا ہے۔ رخصتی کا دھوم دھڑکا تو خرچہ کرنے سے ہوتا ہے۔ کہنے لگی سادگی سے جس طرح نکاح ہوا ہے اسی طرح رخصتی بھی کر دوں گی، 2-4 محلے دار بلانے ہوں گے۔ امی یہی کہتی رہ گئیں اور موئز مجھے اپنی بیگم بنا کر نئے مکان میں لے آئے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے جس گھر کو انہوں نے میری خاطر سجایا تھا، بھلا کون لڑکی اتنے اہتمام پر بھروسہ نہ کرتی۔ موئز نے اصرار کیا تو میں ان کے ساتھ رہنے لگی۔ اماں کو بھی باور کرایا کہ میری بیوی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اب اجازت دیں، زیادہ دھوم دھڑکا نہ کریں ورنہ میرے رشتہ دار آپ لوگوں کا یہاں کا جینا حرام کر دیں گے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ان کے رشتہ دار اس شادی پر آمادہ نہیں ہیں۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتے، امی کے پاس بیٹھے رہتے، بھائیوں سے گھل مل کر باتیں کرتے۔ وہ معصوم بھی ان کو اپنا بہنوئی ہی سمجھتے تھے۔ موئز نے امی کا پرانا گھر فروخت کر دیا اور ایک جگہ اور ان پیسوں سے گھر خرید کر امی اور بھائیوں کو وہاں شفٹ کر دیا تاکہ محلے والے باتیں نہ کریں۔ اب وہ نئے محلے میں رہنے لگے تھے۔ امی جان بیچاری بیوہ عورت تھی، کیا کرتی؟ جیسا موئز کہتے داماد جان کر ویسا ہی کرتی۔ 3 برس میں اور موئز ساتھ رہے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی اولاد پیدا نہیں کرنی، احتیاط کرنا ہے ورنہ میرے گھر والے پریشان کریں گے، ذرا میں ان کو رام کر لوں۔ 3 سال بعد آخر اللہ نے مجھے امید سے کر دیا۔ میں خوش تھی۔
ان کو کہتی کہ اتنے برس آپ گھر والوں کو رام نہ کر سکے، اب میں اولاد کی خوشی دیکھوں گی، چاہے آپ کے گھر والے راضی ہوں یا نہ ہوں۔ جب ان کو یہ خوشخبری دی کہ میں امید سے ہوں، وہ خوش ہونے کی بجائے سخت پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے ابھی یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ بڑے بھائی مجھے کاروبار سے آگ کر دیں گے اور میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤں گا۔ تم کو یہ امید کا چراغ گل کرنا ہی پڑے گا۔ میں ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کون عورت ہوگی جو اپنے بچے کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹنے پر راضی ہو جائے؟ میں نے سخت احتجاج کیا اور اپنے ہونے والے بچے کو قبل از وقت موت کے گھاٹ اتارنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر وہ سخت ناراض ہوئے، کہنے لگے تم کیسی عورت ہو، تم کو میری مشکلات کا ذرہ بھر بھی احساس نہیں، تم کو اپنی خوشیوں کی پڑی ہے۔ اب پتہ چلا کہ تم کو مجھ سے بالکل محبت نہیں ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی جان لیں، اور وہ بھی خاص طور پر اپنی اولاد کی، چاہے وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آئی، لیکن آخر تو وہ زندہ ہے، اور میں ایسا کر کے بالکل بھی گناہ گار نہیں ہونا چاہوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ موئز اس بات پہ اتنا کیوں اڑ گئے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ گیا جب مجھے موئز کے ساتھ باقاعدہ جھگڑنا پڑا، کیونکہ اب میری ذات ایک نئی زندگی کی ضمانت بن چکی تھی، جبکہ وہ اسے حقیقت تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ذمہ داری قبل از وقت ہے، اسے آج ہی ختم کرانا ہوگا، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بچے کے متحمل نہیں ہو سکتے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، مگر اپنے ہونے والے بچے کا قتل نہ کروں گی، کیونکہ میں ایک قاتلہ نہیں کہلانا چاہتی۔ اس بات پر اختلاف بڑھ گیا، یہاں تک کہ موئز نے کہہ دیا کہ وہ نکاح نامہ جو میں نے تم کو دیا تھا جعلی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تم اس بچے کو جنم دے کر مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا یہ کاغذ لے جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی جو تم نے نکاح نامہ کہہ کر مجھے دیا ہے۔ تب ایک دن اس نے وہ کاغذ چرا لیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موئز اس قدر گر جائے گا۔ وہ مجھے کیا چھوڑتا، اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر میں نے ہی اسے چھوڑ دیا۔ میں اپنی والدہ کے گھر بھی نہ گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ موئز وہاں آ جائے گا، بلکہ ایک فلاحی ادارے میں چلی گئی جہاں میں نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ والدہ کے پاس جو نکاح نامے کی نقل تھی فلاحی ادارے کے سربراہ کو میں نے دے دی۔ انہوں نے وکیل کیا اور اس نقل کو عدالت نے نکاح نامہ مان لیا، لیکن اس کے بعد میں نے خود ہی موئز سے علیحدگی لے لی کیونکہ مجھے اس سے دلی نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے موئز سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن شاید وہ اس محبت کے قابل نہ تھا، اور انسان نفرت کے ساتھ کسی کے پاس ایک لمحہ نہیں گزار سکتا، اور میں سارا جیون کیسے گزار سکتی تھی۔ موئز کی اصل مجبوری یہ تھی کہ اس کی پہلے بھی ایک بیوی تھی جو اس کی چچا زاد تھی، اور کاروبار میں جو روپیہ اس کی طرف سے لگا ہوا تھا وہ اصل میں موئز کے سسر نے مہیا کر رکھا تھا۔ موئز کے پہلے بھی 4 بچے تھے۔ وہ ڈرتا تھا کہ اگر شادی کا بھید کھل گیا تو وہ ادھر کا رہے گا اور نہ ادھر کا۔ ماجدہ کے توسط سے مجھے موئز کا یہ راز معلوم ہو گیا کہ وہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ ہے، جبکہ اس نے مجھ سے اس حقیقت کو پوشیدہ رکھا تھا۔ آج میں ملازمت کر کے اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوں۔ میرے 2 بھائی بھی میری مدد کرتے ہیں جو ملازمت کے قابل ہو چکے ہیں، باقی 2 بھائی ابھی چھوٹے ہیں۔ امی جان اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں امی جان کے گھر رہ کر اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہوں۔ جب بھی کبھی اپنے بیٹے ہادی کو دیکھتی ہوں جو اب 5 سال کا ہو چکا ہے اور اسکول جاتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے وہ گھناؤنا جرم نہیں کیا جو ہادی کا باپ مجھے کرنے کا کہتا تھا، ورنہ آج یہ خوبصورت بچہ میری زندگی میں نہ ہوتا اور میں اس کی قاتلہ ہوتی۔